مجھے صرف بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، کیونکہ آپ قانون سمجھتے ہیں، آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ، یہ قانونی طور پر درست ہے کہ اگر وہ آئیں اور اس طرح کی دھمکی ایک جلسے کے اندر دیں؟ دوسرا یہ کہ ایک کنوکٹڈ شخصیت عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ obviously wanted by law ہیں، ایبسکانڈ کر رہے ہیں اس وقت، سزا انہیں ہوئی بھی ہے، کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ دیکھیں منیب بھائی، دو تین چیزوں کو میں علیحدہ ایڈریس کروں گا، اور ود لاجک کروں گا، اور ود آپ کو پریسیڈنٹس کروں گا. جی. نمبر 1 بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بہت تمیز باندھی. آئی واز ایکسپیکٹنگ فرام سچ اے تھورو جینٹل مین کہ وہ سب سے پہلی بات یہ کریں گے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا اور میں نون کے اندر ہوتا اس طرح، تو میں سب سے پہلے بات کرتا کہ جی غلط ہوا ہے. کسی بھی بزرگ خاتون کو کیا، کسی خاتون کو کیا، کسی مرد کو بھی سڑک پہ گھسیٹنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے، بٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ، نہیں کیا انہوں نے، ان کی مرضی. یہ تو بتا سکتے تھے نا کہ لائٹیں کس نے بند کروائیں، واٹر کینن کس نے بند کی. اگر آپ کی سی ایم اتنی بے بس ہے کہ وہ کام ہی کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر کہے کہ سی ایم ہے بھائی، وہ پھر مانے نا کہ آپ سب فارم 47 کے بیٹھے ہوئے لا کے جنہوں نے بٹھایا، دے آر ریسپانسبل فار اٹ. نمبر 2 چیز، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجوائے ہم کریں، پاور پالیٹکس ہم انجوائے کریں، سارا پاور کا منبع ہمارے پاس ہو، اور الزام کی باری آئے تو آپ دوسرے پہ تھوپ دیں. جب آپ نے ساری چیزیں لی ہیں ود کلین ہینڈز لی ہیں، تو آپ اس کو فیس بھی کریں. آپ نمبر 1 کانسیکوینسز بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے نا، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ کر لیں اور ٹی ایل پی سے لے کے آج تک ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. بٹ یہ تو علی بھائی طریقہ کار ہے نا. خان صاحب نے بھی تو یہی کیا تھا اقتدار میں، آپ یہی کرتے ہیں سر. انہوں نے ساری حکومت کر کے کہا باجوہ صاحب کرتے تھے سب کچھ. یہ تو this is the new model now I believe. نہیں دیکھیں، نہیں نیو ماڈل ختم ہو گیا جی. ہائیبریڈ کا ورڈ ان کے منسٹروں نے یوز کیا. یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. سب سے پہلے ورڈ انہوں نے یوز کیا اور ایڈمٹ کیا کہ ہم فارم 47 کے ذریعے آئے ہوئے ہیں. نمبر 2 چیز منیب بھائی، اب آ جاتا ہوں آپ کے جو ریلیونٹ کوسچنس تھے. دیکھیں پریسیڈنٹ میں دیتا ہوں آپ کو سزا یافتہ ملزم جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز کے خلاف یہ لے کر آئے، انہی نے عطر منیلا صاحب نے ان کو دی ہوئی تھی ٹریٹمنٹ کے لیے اجازت دی ہوئی تھی. 4 ہفتے کے لیے باہر جاتا ہے اور سٹنگ پرائم منسٹر کیبنٹ لے کے انگلینڈ میں جاتا ہے اور اسی اپارٹمنٹ میں جا کے میٹنگ کرتا ہے جس کا ایلیگیشن ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں کر کے واپس آتا ہے اور ہفتے میں 2 دفعہ جاتا ہے سرکاری خرچے پہ. وہ جائز تھی. اب دوسری بات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جلسہ کریں، شاہ صاحب مجھے کل اجازت دے دیں، آپ مینار پاکستان میں جلسہ کرتا ہوں، میں اپنی پارٹی کی طرف سے رسپانسبلٹی اٹھاتا ہوں. ہاں آپ نے جلسے کیے، آپ نے مہنگائی مارچ کی، پی ڈی ایم نے، سب نے مل کے کی. بلاول بھٹو کراچی سے چلا اسلام آباد آیا، ہم گورنمنٹ میں تھے. ایک جگہ بتا دیں کہ ہم نے اٹک برج بند کیا ہو، ہم نے گدو براج بند کر دیا ہو، ہم نے انڈس ہائی وے بند کر دی ہو، ہم نے موٹر ویز بند کر دی ہو، ہم نے کنٹینر کھڑے کر دی ہو، ہم نے واٹر کینن مارے ہو، ہم نے بلٹس ماری ہو، ہم نے کسی جگہ بھی جو ہے نا ربڑ بلٹس کی یوز کیا ہو، ہم نے موٹر وے کھدائی کی ہو، پرچے دی ہوں. ایک جگہ تو بتا دو یار. مریم بی بی لاہور سے چلیں اسلام آباد آئیں، جگہ جگہ تقریریں کرتے ہیں، کبھی ہم نے مارا، کبھی ہم نے روکا، کبھی ہم نے کہا مت کرو. ایسے نہیں ہوتا نا. جب پولیٹیکل کام کرتے ہیں تو پولیٹیکل حوصلہ بھی رکھا کریں، پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ بھی رکھا کریں، چیزیں لیں. اب میں تیسری طرف آ جاتا ہوں. منیب بھائی آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا کہ کیا پی ایم وہاں جا سکتا تھا سی ایم، اور اس نے تقریر کی. دیکھیں میں ایک دفعہ 2016 کا بائی الیکشن تھا اور اس کے اندر فواد چودھری صاحب نئے ہماری پارٹی میں آئے تھے، انہوں نے الیکشن لڑا. آپ کو یاد ہو اس سے پہلے وہ ایز اے اینکر بھی آتے رہے پروگرام کے اندر. تو وہاں پر ان کے تقریر میں عمران خان صاحب بھی گئے اور اس ٹائم وہ ایم این اے تھے. نوٹس ای سی پی نے اس ٹائم دیا، میں نے کنٹیسٹ کیا، میں جیلم گیا، وہاں سے ہم نے کیس لڑا. ایک یہاں پر ٹیکسلا کی سیٹ میں بھی بائی الیکشن تھا، اس کے اندر بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ آپ کے نواز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر گئے ایز اے سی ایم بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا بھی جا کے وہاں گرانٹ بھی دے کے آیا کروڑوں اربوں روپے کی. جیلم میں بھی دے کے آیا، ٹیکسلا میں بھی دے کے آیا اپنے لوگوں کے لیے. سو یہ جب آپ کی پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کی ایسی چیز، اب نوٹس آ گیا فار ایگزامپل کون سا جا کے اس نے وہاں پر گرانٹ کی. میں تو کیونکہ کے پی کے اندر آتا ہے ڈسٹرکٹ، اس کے ساتھ جڑا ہوا ڈسٹرکٹ ہے ان کا اٹک، جس کا حسن ابدال بالکل تحصیل ہے، ایک بیلٹ اندر ہو رہی ہے. آئی ویم کم ٹو نو، میں نے اس دن اسی کمپین کے سلسلے میں گیا تو پتا چلا کہ مریم بی بی نے جو بالکل ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کے پی کا، کیونکہ پہلا ضلع اسلام آباد کے ساتھ پہلا ضلع ہری پور سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ ٹیکسلا کراس کرتے ہیں، شاہ صاحب کا گاؤں اور آگے ہری پور آ گیا. وہاں پر 2 ارب روپیہ دیا فار برن ہاسپٹل. تو کیا اس کو میں نہ سمجھوں کہ یہ الیکشنز کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے پری پول ریگنگ میں شامل ہوتا ہے؟ کیا یہ میں نہ کہوں کہ یہ وہاں آپ کا ہسبینڈ، مریم بی بی کا ہسبینڈ کہاں پر آج کی تاریخ میں ابھی کہاں پر ہے؟ ہری پور کے اندر، وہاں پر کمپین کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے. آج کل سی ایم نے جلسہ کیا، کل اس نے بھی وہاں جلسہ کیا. وہ کون ہے؟ وہ ایک پی ایم کا داماد، ایک سی ایم کا ہسبینڈ. تو اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ ضرور دیکھیں. جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اگر سی ایم نے اسپیچ میں کہا، اس نے کون سی غلط بات کر دی، مجھے انکانسٹیٹیوشنل ورڈ بتا دیں. اگر وہ کہتا ہے مجھے میرے لیڈر عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا، بڑا سمپل سی بات، میں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں.
سر میری بات نہیں آپ نے بڑی ڈیٹیل بات کی نا, میں صرف آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ مجھے انکانسٹیٹیوشنل لفظ بتا دیں, میں ہائی کورٹ کا آرڈر بتا دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کے لیے اور ایزی ہو جائیں گی چیزیں. ایک صرف ہائی کورٹ میں چاہ رہا تھا یہ اس کو صرف اس کو دیکھ لیں, اس جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, میں صرف اس کو دیکھ لیں, اس کے اوپر بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ دس ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جوش خطابت میں دیا گیا بیان ہے یا بات ہے, کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں, ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں واضح پیغام دیتا ہوں, اگر 23 نومبر کو ووٹوں کو تبدیل کیا گیا, ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا, تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا کیا مطلب ہے علی بخاری صاحب, میں ذرا بتائیے گا. بڑے سمپل سا مطلب ہے جی, بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ فارم 47 نہیں بننے دیں گے آپ کے پاس. جو جعلی بنائے گا, کانسٹیٹیوشن آپ کا یہی کہتا ہے فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. وہ تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا نا, وہ تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے آپ کو, صبح ہوگی تو شام نہیں دیکھنے دیں گے, شام ہوگی تو صبح نہیں دیکھنے دیں گے. پاور ہے اس کے پاس, نہیں وہ کیا نہیں دیکھنے دے گا, آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نوکری سے نکال دیں گے, کیا کریں گے؟ 4.5 کروڑ بندوں کو دیکھیں, جو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے, ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے اس کے خلاف, پورا لا موجود ہے. جو بےایمانی کرے گا وہ تو نوکری کے قابل ہے ہی نہیں, اس کو پھر اندر نکال دینا چاہیے. انکوائریاں ہوتی ہیں بعد میں, ایف ایس ٹی میں جاتے ہیں, جا کے کیسز کرتے رہے اپنے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرے, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے نا, فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اس کا مطلب کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں ہے, اس کا مطلب نوکری سے نکالنے والی بات ہے. اس گورنمنٹ نے نہیں, نوکری سے نکالنا تو ایسے بندے کو تو میں کہتا ہوں, میری ذاتی اوپینین تو اس سے زیادہ ہے. ہم نے تو الیکشن لڑا نا منیب, ہم تو رات کو جیتے نا, ہمیں پتا ہے کہ 60,000 ووٹ سے جیت کے ہم باہر بیٹھے ہیں, اور صبح کیا ہوا. جو بندہ بےایمانی کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 کہتا ہے بھائی جو کسی کے امانت میں خیانت کرے گا, کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں, انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو تو پھانسی لگاؤ نا کھڑے ہو کے پارا چوک کے اندر. یہ کہتا ہے نا کانسٹیٹیوشن. ایک منٹ کے بعد علی بھائی ایک سیکنڈ, دیر از اے پروٹوکول فار دیٹ نا. اگر کوئی کام ہونا ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اگر کوئی اور XYZ شخص بھی ایسا کھڑا ہو کے کہے, اس طرح تو کوئی کہے کہ یہ اگر آپ نے فیصلہ غلط دیا جج صاحب تو آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی اور حکومت, وزیر اعظم کہہ دیں آپ اگر آپ یہ فیصلہ غلط دیں گے تو آپ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے. میں نے تو آپ کو منیب بھائی ایکسپلین کیا نا کہ جب کانسٹیٹیوشن کوئی بھی وائلیٹ کرے گا تو اس کی سزا یہی ہے. اچھا پنشمنٹ ہے اس کے اندر, چلے کیپٹل پنشمنٹ. اس نے کیا بات کی سہیل آفریدی نے, اس نے یہی بات کی کہ جو چینج کرے گا, جو بےایمانی کرے گا, اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. تو اور کیا غلط نہیں, کانسٹیٹیوشنل بات نہیں انہوں نے دیکھیں آپ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ جو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن کا رزلٹ تبدیل کریں گے تو آپ آئین سے غداری کریں گے, اور اگر آپ آئین سے غداری کریں گے تو ہم آپ صبح کا سورج نہیں آپ کو دیکھنے دیں گے. بڑی سمپل سی بات کر دی ہے کوثر کاظمی صاحب, انہوں نے یہاں پر لے آؤٹ کر دیا ہے پورا پروٹوکول کہ کس طرح سے ہم چلیں گے ان لوگوں کے خلاف جو آئین سے انحراف کریں گے. تو پھر تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے, قانونی بات کی ہے کوثر کاظمی صاحب انہوں نے. سر یہ کسی قسم کی قانونی بات نہیں ہے. میں بار بار آپ کے جب یہ سوال کر رہے تھے آپ علی بھائی سے, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ سر تن سے جدا والا معاملہ ہے. پہلے وہ کچھ اور لوگ کرتے تھے, اب ایک KP جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سن لو کہ انجام کیا ہوگا آپ لوگوں کا. یہ کھلی دھمکیاں ہیں انتظامیہ کو, یہ کوئی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ نوکریوں سے برطرف کر دیا جائے گا. وہ واضح الفاظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر کسی نے یوں کیا تو اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا, اور میں فوراً سے پہلے وہ یہ نہیں کہا. مطلب کہ مانی دینے کی کوشش نہ کریں. دوسرا علی بھائی نے کہا کہ کاظمی کو مذمت کرنی چاہیے تھی. میں ابھی بھی تیار ہوں, میں صرف مذمت نہیں کروں گا علی بھائی, میں یقین مانیں کہ اس واقعے کو خود CM کو رپورٹ کروں گا جا کے, اور ان کو یاد دلاؤں گا جو آپ نے خواتین کی ریڈ لائن کے حوالے سے بات کی ہے. آپ ذرا کوشش کریں, مہربانی کریں, وہ فوٹیجز مجھے مہیا کر دیں جس میں کسی کے سر سے چادر کھینچی گئی, کسی کے بال جو ہے وہ وہاں سے کھینچے گئے, گھسیٹا گیا,